اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا تمہیں کہ تم اللہ کی راہ میں جد و جہد نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے۔ وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوَالِدَانِ، اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے خاطر جو مغلوب بنا دیے گئے ہیں۔ یعنی اس علاقے میں مسلمان بہت کمزور تھے، وہاں ظالموں نے ان کو اوپر ظلم کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے وہ بھائی ہیں، تمہاری وہ بہنیں ہیں، عورتیں ہیں جو مغلوب بنا دیے ہیں، ان کے لیے تم جہاد کرو، ان کے لیے مدد کرو۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں۔ یعنی بس مرد عورتیں، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، وہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں نکال اس بستی سے جس کے ہم رہنے والے لوگ ظالم ہیں۔ یعنی آج بھی یہ اللہ کی کلام جو ہے، اللہ کا کلام آج بھی سچ ہے۔ آج بھی بہت سے علاقوں میں مسلمان ظلم بہت شکار ہیں، تو ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، چاہے جس طرح سے وہ اپنی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اپنی صحیح سے عبادت نہیں کر پا رہے ہیں، اپنی صحیح زندگی نہیں، بہت کم تعداد میں، تو ان کے لیے ہمارے اوپر ضروری ہے، لازمی کہ ہم ان کی مدد کریں۔ اب چاہے جیسے مدد کریں، ان کو سمجھائیں بجھائیں کہ وہاں سے ہجرت کر جائیں، وہاں سے گھر بار چھوڑ کے مسلمان علاقے میں بس جائیں، تو جس طرح سے چاہے، مطلب جو بھی صورت نکل جائے، ہم ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ وہی اللہ تعالیٰ خاص مقصد ہے کہ جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں، جو لوگ ظلم کا شکار ہیں، چاہے کسی طرح کا بھی ظلم ہو رہا ہے، تو ان کے لیے تم جو ہے، تم اللہ کی راہ میں جد و جہد کیوں نہیں کرتے، یعنی جہاد کیوں نہیں کرتے۔ اور آج کا دور یہ پورے ہندوستان میں حکومت کا سب ہمارے پیچھے وہ ہے، تو وہی پہ آیت ہے۔ اب دوسری ہے وَاجْعَل لَّنَا مِن لُّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لُّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے کوئی مددگار بھیجے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتوں کے ذریعے مدد کرتا، مگر انسانوں کو جب اللہ نے پیدا کیا تو کہا کہ ہم سب مسلمان بھائی ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرو، اسی لیے خاص طور سے مسلمانوں کو خطاب ہے یہاں پہ۔ اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے کوئی مددگار بھیجے۔ یعنی وہ جو لوگ بے بس لوگ ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی حمایتی بنا کر بھیج دے اور اپنے فضل سے کوئی مددگار پہنچ دے۔ ان کی یا بقا تمہیں آمادہ پیکار کیوں نہیں کر رہے؟ ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان پر ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنے گھروں سے نکلنے کو تیار نہیں ہو۔ بعض لوگ اس آیت کا انتباہ مختلف قسم کے سیاسی جہادوں پر کرتے ہیں، جو آج کل ہمارے یہاں جاری ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کا لیبل لگایا جا رہا ہے، لیکن یہ بات بالکل قیاس سے عمل فارغ ہے۔ تو خاص طور سے یہاں پہ جو ہے مسلمانوں کو خطاب ہے کہ جو اس طرح کے بستی میں پھنسے ہوئے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ قرآن کے سوا کوئی اور قانون چل رہا ہے، اور خاص طور سے ہمارے اوپر ہم کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہم کام کریں وہ اللہ کا جو قانون ہے، جو سنویدھان کتاب قرآن ہے، ہدایت کتاب ہے، زندگی راستہ گزارنے کتاب ہے، اس میں پڑھیں کہ ہمارے لیے کیا قانون ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ یعنی جو لوگ ایمان والے ہیں، پیچھے منافقوں کا ذکر ہوا، اور وہ اس سے بڑا گھبراتے تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بڑا گھبراتے، مگر جو ایمان والے تھے ان کے لیے ایسی کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ تو ان کا دو ہی مقصد ہے، یا تو ہم اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے، یا تو فتح کر لیں گے۔ تو یہ پہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں قتال کر رہے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے انکار کرنے والے ہیں، وہ شیطان کے ساتھ ہیں، وہ شیطان کی راہ میں اپنا جد و جہد کریں۔ جنگ تو ہوتی ہے تو ایک آدمی حق پہ ہوتا ہے، ایک باطل ہوتا ہے، تو جو اللہ کے جو ایمان کے لیے، جو اللہ کی راہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، تو حق میں، اور باقی اس کے جو مقابل میں وہ شیطان کے راستے پہ ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو تم جنگ کرو شیطان کے ساتھیوں سے، تم شیطان کی حمایتوں سے، حزب الشیطان سے قتال کرو۔ وَإِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا،
یقیناً شیطان کی چال بڑی کمزور ہے، یعنی ایمان والوں کے آگے شیطان کی کوئی چال نہیں چلتی۔ اگر واقعی ایمان والے ہیں وطیع اللہ وطیع الرسول، یعنی اللہ کے رسول کی پابندی پہ کرنے والے ہیں، اس کی بات ماننے والے، تو شیطان کی چال، کیونکہ آپ نے جنگ بدر میں دیکھا 313 مسلمان 1000 مسلمانوں پہ بھاری ہو گیا اور جنگ فتح ہوئی، یعنی 3 گنا ہو جاتے تھے۔ تو مگر اس کے لیے ایمان ہونا چاہیے، اور یہ ہمیشہ نظر ہونا کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے تو اس سے بڑا مرتبہ کوئی ہے ہی نہیں، جنت ملے گی، اور اگر نہیں شہید ہوئے تو پھر فتح حاصل ہوگی۔ یہ دو نظریے سے مسلمان اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اور جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنا۔ آج کل کچھ لوگوں نے جہاد کا مطلب غلط بتا دیا ہے، ظلم نہیں کرنا، جہاد کا مطلب ہے جد و جہد سے بنائیں۔ کوئی آدمی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اس کو ظلم سے نکالنا، چاہے کوئی بھی انسان ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کے لیے ہم جہاد کریں گے، اس پر ظلم نہ ہو، یعنی انسان کا انسانوں پر ظلم نہ ہو، یہ نام ہے جہاد کا۔ جہاد کا مطلب یہ لوگ غلط بتا دیں، اگر کسی نے اپنی ذات کے لیے کسی کا قتل کر دیا تو اس کو جہاد سے جوڑ دیتے ہیں، یہ کوئی فرق نہیں۔ جہاد جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ظلم کے خلاف لڑنا۔ کیا کرنا ہے؟ ظلم کے خلاف جو جنگ لڑی جائے گی اسے جہاد کہیں گے، چاہے وہ کسی کے خلاف لڑی جائے۔ تو آج کل لوگوں نے اس کو غلط معنی بتا کے اس کو غلط کرے۔ اب جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 77، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ ابھی تک تو اللہ نے جو ہے یہ قتال جہاد کے بارے میں بتایا۔ اب جو آیت آ رہی ہے کہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، نماز اور قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اپنے ہاتھ کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ مکہ مکرمہ میں 12 برس تک مسلمانوں کا یہی حکم تھا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو۔ ہاتھ باندھنے کا مطلب جہاد نہیں کرنا ہے، یعنی سب سے کام لینا ہے۔ ابھی شروعاتی دور تھا، ان کو تبلیغ کرنی ہے، سب سے کام لینا ہے۔ اس دور میں مسلمانوں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑ دیے جا رہے تھے، انہیں بہت بری طرح ستایا جا رہا تھا، تشدد و تعذیب کی نئی تاریخ رقم کی جا رہی تھی، مسلمانوں پر اس پر مسلمانوں کا خون کھولتا تھا۔ بہت سے مسلمان یہ چاہتے کہ ہمیں اجازت دی جائے تو ہم اپنے بھائیوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا بدلہ لے لیں، آخر ہم نامرد نہیں ہیں، بے غیرت نہیں ہیں، بزدل نہیں ہیں۔ مسلمان دیکھتے تھے کہ ہمارے بھائی کے اوپر ظلم، جیسے آپ نے دیکھا بہت مشہور واقعہ ہے بلال رضی اللہ عنہ، اس کے جو مالک تھے، جو جس کے اندر میں تھے، کیونکہ یہ غلام تھے، تو اس کا جو مالک تھا بہت ظالم تھا، کفیل جسے کہتے ہیں، اور وہ ان کو بس انہوں نے ایمان لائے تھے اور ان کو آگ پہ سلا دیا، ریت پہ سلا دیا، چٹانوں پہ، کیا کیا ظلم نہیں کیا۔ تو مسلمانوں کو یہ سب دیکھ، اور بہت سے ساتھیوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، تو مسلمان جو ایمان والے تھے وہ کہتے تھے کیا ہم نامرد ہیں، بے غیرت ہیں، بزدل ہیں، لیکن انہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ اللہ نے کہا تھا ابھی ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، اس میں ایک مصلحت تھی۔ یہ منہج انقلابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر محض کا مرحلہ تھا، یعنی صبر کر رہے تھے مسلمان، کیا کر رہے تھے؟ صبر کر رہے تھے۔ اس وقت حکم یہ تھا کہ اپنے ہاتھ کو روکے رکھو، تو جو آیت آئی ہے اس میں اسی کا مطلب ہے کہ اپنے ہاتھ کو روکے رکھو۔ ہاں، ایک وقت آئے گا تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ الم تری الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم میں قیل فعل مجہول ہے، یہ کس نے کہا کس نے تھا؟ یعنی مکی قرآن میں تو کفوا ایدیکم کا موجود نہیں ہے، یہ حکم تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو ہاتھ اٹھانے سے روکا تھا۔ یہ آیت سورہ نساء میں نازل ہو رہی ہے جو مدنی ہے، تو یہ معلوم ہوا کہ اس وقت بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا جس کو اللہ نے اپنا حکم قرار دیا۔ گویا حکم اللہ کی طرف سے ہے، وہی جلی تو یہ قرآن ہے، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی خفی بھی نازل ہوتی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکی دور میں وہی خفی کے ذریعے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جو یہاں نقل ہوا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد ہو جسے اللہ نے برقرار رکھا، اسے قبول کیا، یعنی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت کے تحت مسلمان نے کہا کہ ابھی اپنے ہاتھ کو روکے رکھو، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کی تائید کر دی کہ بات صحیح ہے۔ فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية، تو جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں سے اس طرح سے ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے مکہ کے مہاجرین نہیں تھے بلکہ یہ حال منافقین مدینہ کا تھا، لیکن فرق اور تفاوت واضح کرنے کے لیے مکی دور کی کیفیت سے تقابل کیا گیا۔ اصل ایمان تو وہ تھا جو صورتحال ہے، یہ ہے کہ کمزوری
اور ایمان اور نفاق کی علامت ہے. یعنی جو منافق تھے وہ گھبراتے تھے، جب حکم ہو جاتا تھا جنگ کا تو گھبراتے تھے، مگر اہل ایمان نہیں کہو تو خوش ہوتا تھا کہ آپ کو اللہ کے راہ میں جہاد کرنا ہے. تو اس میں ایک بات ہے کہ ہاتھ روکو واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. کیا کرو؟ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. یعنی ابھی جنگ مت کرو، حکمت کے تحت نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو. وقالوا ربنا لم كتبت علینا القتال، اور وہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی. لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہ ابھی ہمیں کچھ اور مہلت دی، اس حکم کے کچھ دیر کے مزید مؤخر کیوں نہیں کیا گیا. قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے. یعنی جو ڈر رہے تھے لوگ، جو منافق ٹائپ کے لوگ تھے، وہ اب بہانے بازی اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پروردگار تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی. اب سوال ہی کر رہے ہیں اب کیوں نے ابھی کچھ مہلت دے دیتے، کچھ دیر کے بعد فرض کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے. یہ دنیا بہت چند دن کی زندگی ہے اور یہ بہت کم وقت ہے، جو ہمیشہ کی زندگی اس کو تم حاصل کر لو. والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے کہ جو تقوی کی روش اختیار کرے. یعنی جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور دین پر چلے گا، اس کے لیے آخرت بہت بہتر ہے، اس کے لیے بہت مشکل کام نہیں ہے. اور وہ ہمیشہ ایسی زندگی جس کا ہم دنیا میں جو بھی خواہشیں کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کی کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی بہت سی خواہشیں پوری نہیں ہوتی. ہم چھوٹوں کی کیا حیثیت ہے، جس کے پاس اللہ نے مال دولت دیا ان کی بھی بہت سی خواہشیں پوری نہیں ہوتی. پتہ چلا ان کو بیماری پڑ لگ گئی، وہ کچھ کھائی پی نہیں رہے، سب مال دولت ہونے کے بعد وہ چل نہیں پا رہے ہیں، وکلانگ ہو گئے ہیں. مگر جنت میں ایسی بات نہیں ہوگی، وہاں تو ہر آدمی جوان ہوگا اور کوئی بیماری ہوگی نہیں. یعنی جو خواہش کرے گا، جو تمنا کرے گا اسی پوری کر دے گا اللہ تعالیٰ. یہ کہہ رہا ہے، تو وہی کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کا سادہ و سامان جو تم دیکھ رہے ہو بہت تھوڑا ہے. ہاں، اور آخرت بہت بہتر ہے. اس لیے جو تقوی کی روش اختیار کرے، تقوی مانے جو اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہے، تو اس کے لیے تو کیا پوچھنا ہے کوئی. ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے تقوی کی روش اختیار کی اور اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزارا تو تمہارے پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تم کو ایک دم انصاف کیا جائے گا اور اس کے بدلے تم کو جنت دی جائے گی. تو یہاں تمہارے حق تلفی قطعاً نہیں ہوگی، اور تمہارے جو بھی اعمال ہیں، انفاق ہے، قتال ہے، اللہ کی راہ میں اثار قربانی ہے، اس کا تمہیں بھرپور اجر و ثواب دے دیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ مطلب ایک دم کھلی ہوئی بات کر دیتا ہے کہ دیکھو مسلمانوں، جو تم یہ کام کر رہے ہو اس کا بدلہ تم کو ہم دیں گے. یہ مت سوچنا کہ اس میں کچھ ہم کمی بیشی کر دیں گے، ہاں بڑھا کے دے دیں گے، کمی نہیں ہوگی، ایک دم ظلم نہیں ہوگا، ایک دم انصاف ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک. ابھی کل ایک بات دیکھو، کوسامی سے بریلی بس جا رہی جنرل